الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، قرآن شریف کے مطالعے سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، نہ کوئی اس کو جنا ہے نہ وہ کسی کو جنا ہے. لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اس کا قانون ہے. اس کا قانون کبھی کسی کے لیے نہیں بدلتا. اس کا قانون ہے دنیا میں جو محنت کرے گا اسے کامیابی دیں گے. محنت کرنے والا کے بارے میں اللہ نے یہ اصول بنایا ہے. محنت کرنے والے چاہے اس کو ماننے والے ہو یا اس کے انکار کرنے والے ہو یا اس سے بغاوت کرنے والے ہو، اس کا اصول ہے محنت کرنے پر اسے کامیاب کریں گے دنیا میں.
آج ساری دنیا میں خصوصاً ہمارے اس ملک میں چاروں طرف سے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی، ان کی ناکامیوں کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ کوئی خوشی خوشی ناچ ناچ کر گیت گاتا ہے مسلمانوں کی تباہی کا، اور کوئی رنج و عالم میں، غم میں، درد میں پریشان ہو کر مسلمانوں سے متعلق فکر مند رہتا ہے، ان کی ناکامیوں سے متعلق پریشان رہتا ہے۔ اور یہ بات طے کر لیجئے، سن لیجئے، سمجھ لیجئے کہ تباہی ایک دم سے ایک ہی دن میں نہیں آتی ہے۔ تباہی کے اسباب بار بار اختیار کرنے سے، جیسے کامیابی کے اسباب بار بار اختیار کرنے سے، مسلسل اختیار کرنے سے کامیابی ملتی ہے، تباہی کا بھی یہی حال ہے۔ بار بار تباہی کے اسباب اور مسلسل تباہی کے اسباب اختیار کرنے سے ہی تباہی قوم میں یا فرد میں آتی ہے۔ آج مسلم قوم کے نوجوانوں کو دیکھو، ان کے بزرگوں کو دیکھو، ان کی عورتوں کو دیکھو، ان کے مردوں کو دیکھو، ان کے بچوں کو دیکھو، کیا وہ کامیابی کے اسباب اختیار کر رہے ہیں زندگی کے گزارنے کے طریقہ اور ڈھنگ میں، یا تباہی اور بربادی کے اسباب اختیار کر رہے ہیں؟ قرآن نے صاف صاف بتا دیا، الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ اللہ نے رات بنائی ہے تمہارے لیے سکون کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ نے رات بنائی ہے تمہارے لیے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور دن بنایا ہے وجعلنا النہار معاشا، کمانے کے لیے۔ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں ہمارے تباہی کے، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں ہمارے ناکامیوں کے۔ یہ ایک سبب جس کے بارے میں مجھے آج گفتگو کرنا ہے، جس کے بارے میں آج ذرا خود بھی بیدار ہونا ہے اور بیدار کرنا ہے سننے والوں کو۔ اور یہ ہماری اس بات کو آج میں جو بولتا ہوں یہ آپ سنیں گے تو یہ ایسے ہی رسم کے طور پر جمعے کا جو بیان ہوتا ہے اس طرح نہ سنیے، ایک درد کے ساتھ سنیے، ایک انقلاب اپنے اندر پیدا کرنے کے خیال سے میں بول رہا ہوں، اور آپ بھی اسی اعتبار سے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے، اپنی زندگی گزارنے کے ڈھنگ میں تبدیلی لائیں گے، کامیابی کے اسباب اختیار کریں گے۔ اس خیال سے آپ سنیے، میں بولوں گا، اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری قوموں کا حال کیا ہے؟ ہمارے گزرے ہوئے بادشاہوں کی، شہزادوں کی، اور ہمارے اس ملک میں جو نواب گزرے ہیں ان کی تاریخ کو پڑھ کر سبق حاصل کیجیے۔ بالکل ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ویسا ہی ہو گیا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ وہ بستروں میں جانے تک رات میں 12، 1، 2 بج جاتے ہیں۔ کیا اس نوجوان کی قوم ترقی کرے گی جس قوم کے نوجوان نشوں میں، ڈرگس میں، گٹکے کھانے میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں، اور اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے میں، اور اپنا وقت بیکار گزارنے میں، جس قوم کے نوجوان اس طرح اپنا وقت گزار رہے ہو، اپنی زندگی گزار رہے ہو، کیا ان کا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے؟ اور اس قوم کے بزرگوں کا حال کیا ہے؟ اس قوم کے بزرگوں کا حال کیا ہے؟ وہ ان نوجوانوں سے متعلق بہت بکتے ہیں، بہت ان کے سلسلے میں آپس میں بیٹھ کر کہتے ہیں نوجوان تباہ ہو گئے، اوباش ہو گئے۔ کیا آپ اپنی بزرگی کا
فرض ادا کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی نوجوان کو جو محلے کا، خاندان کا ڈرگس لے رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، نشہ لے رہا ہے، گٹکے کھا رہا ہے، کیا آپ نے کبھی اسے بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ آپ کا حال بھی یہ ہے کہ آپ بھی رات دیر تک، معاف کیجیے گا، موبائلوں میں کسی پرانی فلموں کو دیکھتے ہوئے اپنا وقت گزارتے ہیں. رات میں دیر میں آنے والے بچے کے سلسلے میں آپ کو پوچھنے کے لیے ہمت نہیں ہوتی کہ اتنی دیر تک تم کیا کر رہے تھے، کہاں گئے تھے، اتنی دیر رات تک تم کیوں جاگ رہے، پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ خود ان کے سامنے سگریٹ پیتا ہے. گھر کا باپ اپنے بچوں کے سامنے، خود گھر میں باپ بچوں سے گٹکے منگا کر کھاتا ہے، اور خود باپ رات میں 12 بجے تک، 1 بجے تک موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے. تو اسے کیسے ہمت ہو سکتی ہے وہ اپنے بچے کو پوچھنے کے لیے اتنی دیر رات تک تم کیا کر رہے تھے، کہاں گئے تھے؟ گھر کی عورتوں کا حال کیا ہے؟ گھر کی عورتوں کا حال کیا ہے؟ وہ اپنے وقت گزاری کے لیے سیریل دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں. ہاتھوں میں تسبیح نہیں ہوتی ہے. راتوں میں ماں اٹھ کر اپنی تباہ ہونے والی قوم کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر نہیں آتی. قوم کے بزرگ عورتیں، قوم کے بزرگ مرد تہجدوں میں اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. حال یہ ہے کہ سارے بچے سے لے کر بڑے، مرد سے لے کر عورت، جوانوں سے لے کر بزرگوں کا حال یہ ہے کہ سونا 12-1 بجے، 2 بجے، اور اٹھنا 11 بجے، 12 بجے. بڑی مشکل سے اسکول کو جانے کے لیے اٹھتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں. اب جب اسکولیں نہیں ہوتی ہیں تو سب کا سب گھر، پورے کا پورا محلہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں ہم چلے گئے. سناٹا چھایا ہوا ہے. آپ مسلمان جہاں بستے ہیں ان کی گلیوں میں ذرا صبح کے 7 بجے، 6 بجے گزر کر دیکھو، معلوم ہوگا کسی قبرستان سے گزر رہے ہیں، زندوں کے درمیان سے نہیں. گھر کے دروازے بند ہیں، گھر کے اندر فین چل رہا ہے، اور سب خراٹے لے کر سو رہے. وہ کمانے کے لیے جانے والے لوگوں کا حال یہ ہے. روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے جانے والوں کا حال یہ ہے. اس وقت بازار میں جاتے ہیں جبکہ دوسری قوم کے تاجر لوگ تجارت سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. 11 بجے، 12 بجے زوال کے وقت میں ذرا سوچو، جس نوجوان، جس قوم کے تاجر زوال کے وقت میں دکان جا کر کھولتے ہو تو ان کو زوال نہیں تو کیا ملے گا؟ ان کو کیسے ان کو کامیابی ملے گی؟ کیسے ان کی تجارتوں میں برکت ہوگی؟ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، کتنی تڑپ ہے اس میں. دیکھیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد سو رہی تھی. فجر کی نماز کے بعد سو رہی تھی. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شفیق باپ میرے سامنے سے گزرے اور مجھے ہلا کر اٹھایا اور فرمایا، بیٹی 3 جملے فرمائے، نوٹ کر لینا ان 3 جملوں کو بھی، اور اپنی بچوں کو اس طرح نصیحت کرنا. ایک کان سے سن کر ایک کان سے چھوڑنے والی باتیں نہیں ہیں یہ. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے گزرے، اور یہ نہیں کہ چھوڑو بچی سو رہی ہے جیسے ہمارا حال ہوتا ہے. آج اسکول نہیں ہے، سونے دو. کالج نہیں ہے، سونے دو. ٹیوشن نہیں ہے، آرام کرنے دو. جب اٹھنے دو. اس طرح کا ماحول نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا آرام فرما رہی ہیں فجر کی نماز کے بعد. فاطمہ خود روایت کرتی ہیں
میرے سامنے سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلایا. اس کے بعد فرمایا بیٹی اٹھو, تمہارے رب کے رزق کے تقسیم کرنے میں شامل ہو جاؤ. پھر آپ نے فرمایا دوسرا جملہ, اللہ رب العالمین صبح صادق سے طلوع آفتاب تک, صبح صادق سے طلوع آفتاب تک رزق تقسیم کرتے ہیں, رزق تقسیم کرتے ہیں, اس میں شامل ہو جاؤ رزق لینے والوں میں. پھر آپ نے تیسرا جملہ فرمایا بیٹی فجر کے وقت سو کر غافل لوگوں کے شعار, ان کی عادت کو اختیار نہ کرو. 3 جملے فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, مسند احمد کی روایت ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ صبح کے وقت سوتے ہیں, جو لوگ صبح کے وقت سوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو رزق سے محروم فرما دیتے ہیں. اور رزق کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں رزق کا مطلب روٹی, چاول, دال کھانے کی چیزوں کو رزق سمجھتے ہیں. نہیں, رزق کے اندر انسانی تمام ضروریات اس میں آ جاتے ہیں. اس کا سکون اس میں آتا ہے, اس کی عزت اس میں آتی ہے, اس کے کھانے پینے کے سامان اس میں آتے ہیں, اس کی عزت اور شرافت کے ساتھ چیزیں اس میں آ جاتی, ساری چیزیں انسان کی جتنی چیزیں سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں. 2 باتیں اس میں معلوم ہوئی. ایک یہ ہے صبح کے وقت اللہ رب العالمین رزق تقسیم کرتے ہیں. دوسری بات معلوم ہوئی صبح کے وقت سونے والوں کو اللہ تعالی رزق سے محروم کر دیتے ہیں. اور یہ اصول مسلمانوں نے اپنایا نہیں. اللہ رب العالمین کے اس حکم پر ہم نے نہیں چلا. رات کو سونے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور دن میں کمانے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے اسے اختیار نہیں کیا, انگریزوں نے اسے اختیار کیا, یہودیوں نے اسے اختیار کیا, عیسائیوں نے اختیار کیا. آپ کو دنیاوی معلومات ہوں گے ہم سے زیادہ. ترقی یافتہ ممالک جو آج کہلاتے ہیں, ان کے بارے میں ذرا آپ نیٹ میں ہی مار کر کے دیکھ لیجئے, وہاں پہنچ کر آپ معلوم نہیں کر سکتے تو انٹرنیٹ میں ہی معلوم کر کے دیکھیے کہ وہاں کے لوگ کب اٹھتے ہیں اور کب سوتے ہیں. چائنا ہمارے پڑوس کا ملک ہے, اس کے بارے میں معلوم کیجئے, دنیا کا دوسرا ترقی یافتہ ملک بن رہا ہے, معلوم کیجئے اس کے بارے میں. آپ کو معلوم ہوگا صبح 5 بجے سے پہلے سارے کے سارے اٹھ جاتے ہیں. مرد بھی اٹھ جاتے ہیں, عورتیں بھی اٹھ جاتی ہیں, ملازمت کرنے والے بھی اٹھ جاتی ہیں, تجارت کرنے والے بھی اٹھ جاتے ہیں, ڈاکٹر بھی اٹھ جاتے ہیں, انجینئر بھی اٹھ جاتے ہیں. 7 بجے ان کا ناشتہ ہو جاتا ہے. پوری تحقیق کر کے بات کر رہا ہوں. 7 بجے ان کا ناشتہ ہو جاتا ہے. 11:30 12 میں دوپہر کا کھانا آ جاتا ہے. اور شام کے 7 بجے سے 8 بجے تک رات کا کھانا ہو جاتا ہے. 8 کے بعد ان کی بستیوں میں گزرو, دیکھ کر آنے والوں نے بتایا سناٹا قبرستان کی طرح معلوم ہوتا ہے. یہ ہے ان کی زندگی کا اصول. میں نے شروع میں کہا تھا لا تبدیل لکلمات اللہ, لا تبدیل لخلق اللہ. دنیا کے سلسلے میں اللہ نے یہ اصول بنائے ہیں کہ اپنا قانون بدلیں گے نہیں, اور جو قانون اللہ کا اختیار کرے گا, جو محنت کرے گا, اسے کامیابی دیں گے. آپ اپنی زبان سے بولتے ہیں, اپنے قلم سے لکھتے ہیں, ان ممالک کو جہاں انگریز بستے ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک ہے, ترقی یافتہ ممالک ہیں. بڑی رشک نظر سے آپ ان کے ملکوں کو دیکھتے ہیں,
بڑی قدر کی نظر سے وہاں کے تاجروں کو دیکھتے ہیں. ان کے سامنے ہمارے پڑھے لکھے لوگ جھک کر ان کے ہاں ملازمت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور شان ہے ہمارا بچہ فلاں کنٹری میں جا کر کام کرتا ہے, جا کر وہاں نوکری غلامی کر رہا ہے. کیوں؟ ترقی یافتہ لوگ ہیں. اور ہمارے, معاف کیجئے گا, ہمارے بزرگوں کا حال سناؤں. بزرگوں کا مطلب میں اللہ والے نہیں لے رہا ہوں, ہمارے بڑے 800 سال تک اللہ رب العالمین نے اس ملک میں بادشاہت جیسی نعمت مسلمانوں کو عطا کی تھی. کیا حال تھا, کیسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازا تھا. بولتے تو قانون ہو جاتا تھا, جو کام کرتے وہ تہذیب بن جاتی تھی, جو لکھتے وہ اصول ہو جاتا تھا, جس کسی ویرانی علاقے کو دیکھتے تو وہ آباد ہو جاتا تھا. اللہ نے خوب مال و دولت سے, خوب نعمتوں سے نوازا تھا. ان کی زندگی گزارنے کا کیا سلیقہ تھا, کیا طریقہ تھا. رات میں جاگنے والوں, دن میں سونے والوں, سنو ان کا حال بالکل تمہارے ہی طرح تھا. وہ نعمتیں جو 800 سال ملی تھی دھیرے 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 ختم ہو گئی. ان کے بادشاہوں کو, ان کے شہزادوں کو جو کچھ کر سکتے تھے ان کے سر کو قلم کر دیا گیا, اور جو کچھ کرنے کے لائق نہیں تھے ان کو چھوڑ دیا. آج بھی دلی میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں ان مغل بادشاہوں کے خاندان کے اور ان کے نسل کے لوگ. کیا تھی ان کی زندگی گزارنے کے سلیقے کیا تھے؟ بہت سے تھے. ان میں سے 2 چیزیں, ایک فضولیات. ایک کیا تھا؟ فضولیات تھا. ان کے اندر زندگی میں فضولیات, جہاں 100 روپے خرچ ہوتے تھے وہاں پر 1000 روپے خرچ کرنے میں مزہ آتا تھا. جو ان کی چاپلوسی کرتا تھا, جو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑتا تھا, حق بات نہیں بولتا تھا بلکہ ان کے رنگ پر رنگ جاتا تھا, ان کو نواز دیتے تھے. جو ان کے بستروں کو گرم اور نرم کرتے تھے ان کے نام سے محلات لکھ دیا کرتے تھے. فضولیات تھی ان کے پاس. اور زندگی گزارنے کے طریقے, تاریخ پڑھو معلوم ہوگا. جس وقت صبح میں انگریز اٹھ کر ہمارے اس ملک میں 1600 عیسوی کی تاریخ سنا رہا ہوں میں آپ کو, 1855 تک کی تاریخ پڑھ کر دیکھو معلوم ہوگا. کچھ بادشاہ گزرے ہمارے بھی, اورنگزیب رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. 55 سال تک ہمارے اس ملک میں 55 سال تک ہمارے اس ملک میں حکومت کی ہے. کیسی فقیرانہ زندگی, کیا اصول پسندی. ملک کے خزانے سے مشاہرہ نہیں لیتے تھے. ٹوپی سی کر, قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھ کر زندگی گزارا انہوں نے. لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بادشاہ حج کے لیے گیا نہیں, حج کے فرض ہی نہیں ہوا تھا ان کے اوپر, فرض ہی نہیں ہوا تھا حج ان کے اوپر. فقیرانہ زندگی گزرے تھے, مر رہے تھے, وفات پا رہے تھے. تو ان کے پاس کچھ پیسے, کچھ دراہم تھے, اس کے بارے میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ اس سے میرا کفن کا معاملہ کر دینا. اس کے سوا کچھ نہیں تھا ان کے پاس. ایسے بھی اللہ والے, اللہ بادشاہ گزرے ہیں ہمارے اس ملک میں, انہی کے برکتوں سے آج بہرحال ہم جی رہے ہیں. اکثروں کا حال کیا تھا؟ رات میں بادشاہوں کا حال یہ تھا کہ عشاء کے بعد ان کے مشاعرے شروع ہوتے تھے. عشاء کے بعد ان کے مشاعرے شروع ہوتے تھے. شعراء ان مشاعروں میں جا کر بادشاہ کو ان کے حقیقت کا آئینہ نہیں دکھاتے بلکہ ان کے سامنے چاپلوسی, ان کو چڑھانا, ان کو آسمان میں اڑانا, ان کی تعریفوں میں قصیدے گانا, ان کو چڑھا کر اس طرح زندگی کرتے کہ ان کو حقیقت کی طرف دیکھنے کا خیال ہی نہیں آتا تھا. ان کی حقیقت ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی. بہرحال رات بھر مشاعروں میں ان کا وقت گزرتا تھا, اور صبح صادق کے وقت میں بستروں پر جاتے تھے. کنیز باندیاں ان کے پیروں پر زیتون کا تیل سے ان کی مالش کرتے اور سر پر مالشہ کرتے.
تو آرام سے سوتے 12-1 بجے اٹھتے تھے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, تباہی ایک دن میں نہیں آتی ہے, تباہی بار بار تباہی کے اسباب اختیار کرنے سے آتے ہیں. اس طرح ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, صدیاں گزار دی بادشاہ. اور بادشاہوں کے بیٹے شہزادوں کا حال کیا تھا, اور رات میں عیاشی کرتے, صبح صادق میں سوتے, 12-1 بجے اٹھتے. اور اس کے بعد ان کا کام کیا ہوتا تھا, دوپہر کے بعد کبوتر بازی, مرغ بازی, مینڈوں کو لڑانا, شکار میں جانا اور وہاں پر اپنی پوری صلاحیتوں کو تھکا دینا, اور پھر راتوں میں آ کر بستروں میں عیاشی کرنا. اس طرح زندگی گزار کر چلے گئے. کیا دیا ملک کو, مسلمانوں کو کیا دیا؟ لال قلعہ دیا, تاج محل دیا, قطب مینار دیے, تاریخی مقامات دیے, بڑے بڑے محلات دیے. ہے کاش وہ بادشاہ تاج محل کی جگہوں میں تعلیم گاہیں بناتے, قطب مینار کی جگہ میں, لال قلعوں کی جگہ میں ہاسپٹل اور دواخانے بناتے, کارخانے بناتے, فیکٹریاں بناتے, تو آج ہماری اس حالت جس طرح ہم ہیں اس طرح نہیں ہوتے تھے. ہماری زندگی کا طرز ہی بدلا ہوا ہوتا تھا. میں ان کی برائیاں یا منبر کے سامنے بیٹھ کر نہیں کر رہا ہوں. مجھے یہ بتانا ہے کہ ہماری زندگی اس طرح نہ گزرے. ہمارے آج کے مالدار نواب کہہ رہا ہوں میں ان کو, مالدار نوابوں کی زندگی گزار رہے ہیں. فقراء کا حال کیا ہے؟ وہی شعراء کے حال کی طرح. غریبوں کا حال یہ ہے کہ وہ بھی ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں. رات دیری سے سوتے ہیں, دن میں اٹھتے ہیں. اب کیا کمائے گا وہاں کا نوجوان؟ ملازمت کیا کرے گا جا کر؟ رات پر جگہ ہے, تھکا ہوا ہے, ملازمت گاؤں میں جا کر کیا ملازمت کرے گا؟ پنڈے کی جگہوں میں جا کر کیا پڑھے گا؟ ماں باپ تو موٹی موٹی فیسیں بن کر کالجوں میں پڑھا رہے ہیں. ڈاکٹروں بنانے کے لیے شوق سے موٹی موٹی رقم ڈال کر پڑھا رہے ہیں. کیا حال ہے ڈاکٹروں کا؟ نیٹ کا امتحان لکھتے ہیں ہمارے بچے, نیٹ کا امتحان لکھتے ہیں ہمارے بچے. کتنے پاس ہوتے ہیں؟ کتنوں کو سرکاری سہولتیں ملتے ہیں اس میں؟ 150 پونے 200 نمبر, جبکہ 500 نمبر چاہیے, پونے 500 نمبر چاہیے ڈاکٹر کے لیے. آپ کے بچے, ہمارے بچے 150 پونے 200. کیوں؟ کیا ہو گیا ان کو؟ پڑھتے نہیں, محنت کرتے نہیں, راتوں میں موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور دن میں سو رہے ہیں, اور اس کے بعد اٹھ کر کالج کو چلے گئے, پڑھنے کے لیے چلے گئے اس تعلیم گاہوں میں. تو کہاں سے نتائج نکلیں گے؟ ہمارے نوجوان تجارت گاہوں میں کامیاب نہیں ہیں. ہمارے بزرگ ان کی نگرانی نہیں کر رہے ہیں. ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, تو ان کا حال کیا ہے؟ کتنی بجے کالج کو جاتا ہے, ہماری بچیاں کالج کو جاتے ہیں, کتنے بجے جاتے ہیں, کب واپس آتی ہیں, کیسے آتی ہیں, کس کے ساتھ ملتی ہیں, کہاں رہتی ہیں, وقت کہاں گزارا, اس کا سب کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اتنے موٹی رقم داخل دے کر داخل کر دیا کالج میں. اب کالج میں ان کا حال کیا ہے اسے دیکھنے کے لیے, ان کا اٹینڈنس دیکھنے کے لیے, ان کے رجسٹر دیکھنے کے لیے ہم کو فرصت نہیں. مختصر یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں تباہی کی طرف لے جانے والی زندگی ہے. راتوں میں جلدی سو, صبح میں جلدی اٹھو. آج اس مسجد میں عہد کر کے اٹھیں, راتوں میں ہم عشاء کے بعد فوراً سو جائیں گے. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کسی کے پاس بات کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے. عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے, عشاء کے بعد بات کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. ہاں کبھی کبھی ہوتا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ملی مسائل کو لے کر کبھی کبھی عشاء کے بعد بیٹھ کر بات کرتے تھے, اور میں بھی اس میں شامل ہو جاتا تھا. اس کے سوا کوئی دوسری مصروفیت عشاء کے بعد کبھی بھی نہیں کرتے تھے. کیا ہے ہمارا عشاء کے بعد کا رات گزارنے کا وقت؟ کیا ہے ہمارا؟ شان ہو گئی ہے. بعض لوگ بڑے کالج چڑھا کر کہتے ہیں میں رات میں جلدی نیند نہیں آتی مجھے, اور صبح میں 12 بجے سے پہلے اٹھتا نہیں. شرم کی بات ہے, چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنے کی بات ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں
اٹھنے نہیں ہوتا حضرت کیا کرنا؟ میں آپ کو ایک بزرگوں کی طرف سے نسخہ بتا دوں، جلدی میں صبح میں جلدی اٹھنے کا نسخہ، رات میں جلدی سونے کا نسخہ بتا دوں. صرف میں آپ کو بولتا ہی رہوں، کوئی نسخہ نہ دوں تو مجھے اچھا نہیں لگے گا اور ہمارے لیے مناسب بھی نہیں ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں رات میں مجھے جلدی نیند نہیں آتی، صبح میں آنکھ نہیں کھلتی، وہ لوگ اچھی طرح سے سنیں کہ جس دن آپ رات میں 2 بجے سوئے، آپ کا اصول بن گیا تھا 1 بجے 2 بجے سونے کا، یہ بزرگوں کی طرف سے میں نقل کر رہا ہوں آپ کو. 1 بجے 2 بجے سوئے آپ، بہرحال سوئے، الارم رکھ کر فجر کی نماز میں آپ اٹھ جائیے. فجر کی نماز میں آپ اٹھ جائیے بالکل اس طرح یہ سوچ کر کہ مجھے سرکار کے طرف سے دعوت دی جا رہی ہے فلاں جگہ پر نوکری دینے کے لیے، یا فلاں انعام دینے کے لیے، یا فلاں مجھے سہولیات دینے کے لیے. اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ فجر کے 5 بجے 5:30 بجے سرکار کے طرف سے سرکاری عہدے تقسیم کرنے کے لیے آپ کا نام متعین ہو گیا ہے، آپ کو 5:30 بجے اٹھنا ہے، اٹھیں گے نہیں؟ آپ کے بچے کو ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ دی جائے گی اور اس میں کالج میں داخلہ کے لیے سیٹ دی جائے گی، 5:30 بجے اٹھنا ہے، 5 بجے اٹھنا ہے، اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے؟ آپ کو فلاں مقام میں سائٹ دی جائے گی، بڑا خوبصورت جگہ ہے، وہاں پر آپ کو سرٹیفکیٹ، آپ کو سائٹ دی جائے گی، رجسٹر کر کے دیا جائے گا، اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے 5 بجے 5:30 بجے؟ ایسا ہی سمجھو اللہ رب العالمین کی ذات پر آپ کو یقین ہے تو حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، صبح صادق سے آفتاب طلوع ہونے تک اللہ رب العالمین رزق تقسیم کرتے ہیں. بیٹی رزق تقسیم کرتے وقت سوئے ہوئے نہ رہو، اٹھ جاؤ رزق اللہ رب العالمین کے لینے کے لیے. تو 5:30 بجے فجر کی نماز کا وقت معلوم کر کے الارم رکھ لو، فجر کی نماز کے لیے اٹھو، اور اس کے بعد دن میں ہرگز نہ سو. یہ نہ سوچو کہ میں 2 بجے سویا ہوں، 3 4 5 3 گھنٹے نیند ہوئی ہے میری، اب نہیں سوا تو صحت بگڑ جائے گی وغیرہ سوچ کے ہرگز نہ سوئیے. دن بھر آپ کسی طرح سے اپنے آپ کو تھکائے رکھو، اپنی آنکھ کو کھلی رکھو، بیدار رہو، کاموں میں مصروف رہو، مشغول رہو. اس کے بعد رات میں دیکھو 8 8:30 بجے آپ کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے کہ دیکھو. تھکا ہوا ہے بدن، آپ انشاءاللہ سو جائیں گے. اتفاق سے پہلے دن نیند نہیں آئی تو کسی طریقے سے آپ رات میں لڑک کر رات گزارو، پھر صبح میں 5:30 بجے اٹھ جاؤ، پھر صبح میں 5:30 بجے اٹھ جاؤ. بھائی بڑے درد کے ساتھ یہ نسخہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. دیکھ رہا ہوں ہمارے نوجوانوں کو 12 1 بجے 2 بجے تک جاگ رہے ہیں، ہمارے بزرگ جاگ رہے ہیں، ہماری عورتیں جاگ رہے ہیں، اور تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے. آج کیا ہو گیا تم کو، ہم کو خاص سارے لوگ ہماری طرف قلم اٹھا رہے ہیں. جسے ذرا طاقت ہے، جسے ذرا قوت ہے، جسے ذرا عہدہ ہے، ہمارے حقوق کو چھیننے کی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کو کوئی اس میں طرف ہی نہیں ہے. کیا ہوگا ہمارا حال یہ ہے تو ہماری نسل کا حال کیا ہوگا؟ آج ہم کو اذان دینے کے لیے روکا جا رہا ہے، کل کیا ہوگا ہمارے بچوں کو؟ کیا کریں گے ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری نسل کے ساتھ؟ ذرا طاقت بناؤ، ذرا قوت بناؤ، ذرا صلاحیتیں بناؤ. اور جن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں، جن کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور جن کے پاس ہنر ہوتی ہے، قسم خدا کی دنیا کی طاقتیں ان کے پیر کے پاس آتی ہیں، ان کو جھکانا نہیں پسند کرتی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہیں، ان کو سلام کرتی ہیں. صلاحیتیں پیدا کرو. ہمارے نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، کاہلی ہے، سستی ہے، تباہی کے اسباب اختیار کر رہے ہیں. اسے چھوڑو نہ، ذرا چھوڑ کر دوسرے دن بھی 5:30 بجے ہی اٹھو، پھر دن بھر تھکاؤ اپنے آپ کو، دن بھر تھکاؤ، کام میں مصروف رہو، کوئی نہ کوئی کام رہو، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہو. پھر دیکھو رات میں کیسے نیند نہیں آتی. یہ شکایت کرنے والے، رات میں جاگنے والے کہتے ہیں راتوں میں نیند نہیں آتی. کیسے جی نیند آئے گی آپ کو؟ آپ 12 بجے رات کے 2 بجے سو کر دوسرے دن 12 بجے اٹھیں اور اس کے بعد خیل اللہ کے نام سے پھر ظہر کے بعد بھی تھوڑی دیر سو جائیں تو پھر رات میں کیسے نیند آ جائے گی آپ کو؟
راتوں میں جاگنا چھوڑو، یہ بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، کاہل اور سست بنا رہا ہے، بیکار بنا رہا ہے، ہم کو تباہ کر رہا ہے ہم کو یہ حال. کیوں؟ قرآن نے فرما دیا الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. سورہ غافر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رات بنائی تمہارے لیے آرام کرنے کے لیے، سکون اختیار کرنے کے لیے، کھیلنے کے لیے نہیں ہے، کودنے کے لیے نہیں ہے، کمانے کے لیے نہیں ہے، اوباشی کرنے کے لیے نہیں ہے، بربادی کرنے کے لیے نہیں ہے. بہرحال یہ زندگی کا یہ اصول جو ہم نے بنا رکھا ہے، رات میں دیر سے سونا، صبح میں دیر سے اٹھنا، اس کو ختم کیجیے. پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی. کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے دنیاوی اعتبار سے. ذرا اصول بدلاؤ. میں ابھی بتایا کہ رات میں جلدی سونے کے لیے، نیند نہیں آنے والوں کے لیے میں نے نسخہ دیا ہے. آپ اس نسخے کے مطابق عمل کیجئے، چند دنوں میں آپ کے اندر تبدیلی آ جائے گی. چند دنوں میں تبدیلی آ جائے گی. رات میں 9-10 بجے آپ سو جائیے، فجر میں اٹھیے. اللہ کے بندے اتنے لوگ ہیں مسلمان، ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں. آپ ذرا بولو کتنے لوگ ہیں تہجد میں اٹھ کر اپنے رب کے پاس مسلمانوں کی حالت کو رکھ کر رویا ہو؟ کتنے لوگ ہیں؟ کیا حال ہے مسلمانوں کا؟ پورے عالمی پیمانے کا چھوڑیے، ہمارے ملک کا لے لیجئے. ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا ہمارے لیے اللہ کے دروازے کے سوا کوئی اور دروازہ ہے کیا؟ اللہ کے دروازے کے سوا کوئی دروازہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانی دنیا میں آتا ہوں، پکارنے والوں کے لیے کی پکار سنتا ہوں. پکاریے نے رات میں اٹھ کر اپنے ملک کے حالات پر، مسلمانوں کے حالات پر، مسلمان نوجوانوں کے حالات پر، مسلمان عورتوں کی پردوں کے حالات پر، مسلمانوں کی تجارتوں پر، ملازمتوں پر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے نا. اتنا بڑا محلہ ہوگا، معلوم نہیں کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. کتنے نوجوانوں کی توفیق ہوئی ہے، کتنے بزرگوں کو یہ توفیق ہوئی ہے، کتنے عورتوں کو یہ توفیق ہوئی ہے. میرے عزیز و بزرگوں، اگر ہمارے محلے کے، ہمارے ملک کے مسلمان راتوں میں تہجد میں اٹھ کر ہمارے رب کو پکاریں گے اور یہ جو لوگ ہمیں ستا رہے ہیں ان کی فریاد اللہ کے سامنے رکھیں گے، رو رو کر گڑ گڑا کر کہیں گے یا اللہ تیرے گھروں کا حال یہ ہو رہا ہے، تیرے بندوں کا یہ حال ہو رہا ہے، آپ مدد فرمائیے، آپ مدد فرمائیے. اللہ ضرور مدد فرمائیں گے. اس لیے اللہ نے ہی کہہ دیا، اور یہ کہنے والے محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے فرما دیا راتوں میں اٹھ کر، تہجد میں اٹھ کر اللہ کو پکارنے والوں کی پکار کو ہم سنتے ہیں، اللہ ان کی فریاد کو سنتے ہیں. حالات بگڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ایسی غفلت کی زندگی، ایسی لاپرواہی کی زندگی، ایسی گناہوں کی زندگی، ایسی تباہی کی طرف لے جانے والی زندگی. توبہ کیجئے اس سے، توبہ کیجئے اس سے. مدارس کھل رہے ہیں، مدارس کھل رہے ہیں. رمضان کے بعد ہمارے محلے کا مدرسہ اور سارے ملک میں عام طور پر دینی مدارس 11 شوال کے بعد کھل رہے ہیں. ہمارا مدرسہ کل سے کھل رہا ہے. 3 وقت مدرسہ چلتا ہے. صبح میں 6:30 بجے سے لے کر 8 بجے تک کا ایک شفٹ ہے، شام میں 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک ایک شفٹ ہے، 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک ایک شفٹ ہے. یہ بچوں کے لیے. عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے، بڑی عورتوں کے لیے، ان کے لیے صبح میں 12 بجے سے 2 بجے تک ایک شفٹ ہے، پھر 2 بجے سے 4 تک خالی، پھر 4 سے لے کر 6 تک، 6 سے لے کر 8 تک. ان کے لیے ہمارے ہاں مدرسہ، ہمارے محلے کے ذمہ داروں، ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے ایسا مدرسے بنائے ہیں محلے میں. الحمدللہ 5 سال کے بچے سے لے کر 85 سال کے بزرگ تک کے لیے یہاں تعلیم کا نظام ہے. تعلیم کا نظام ہے. قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھ سکتا ہے، درود سیکھنا چاہتا ہے تو درود سیکھ سکتا ہے، کلمہ درست کرنا چاہتا ہے تو کلمہ درست کر سکتا ہے، دینی باتیں سیکھنا چاہتا ہے تو سیکھ سکتا ہے. بالغان فجر کی نماز سے لے کر 8 بجے تک، پھر عشاء کی نماز سے لے کر 9:30 بجے تک مسجد ابوبکر، مسجد عتیق میں بالغان کے لیے، بڑوں کے لیے قائم ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جی جن کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا ہے، جن کا درود درست نہیں ہے، درود شریف درست نہیں ہے ان کا. داڑیاں سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے. خبر میں جانے کا زمانہ آ گیا. کم از کم اس وقت آ جاؤ نا، کم از کم اس وقت آ جاؤ.
अल्लाह से कहेंगे जवानी कैसा की गुजर गई अल्लाह, बुढ़ापे में तो फिक्र हुई थी, मैं तेरे कलिमा दुरुस्त करने के लिए आ गया था, मैं कुरान पढ़ने के लिए आ गया था, मैं दीन सीखने के लिए आ गया था, मैंने दुरूद शरीफ दुरुस्त करने के लिए आ गया था। अब इस उम्र में आप मदरसे में दाखिला लेकर पढ़ेंगे तो याद रखिए इस उम्र में भी आपके पैर के तले फरिश्ते पर बिछाएंगे, पैर के तले फरिश्ते पर बिछाएंगे। घर से निकल मस्जिद तक आएंगे तो इंशाअल्लाह तुम जमीन पर कदम, आप समझते हैं मैं जमीन पर कदम रख रहा हूं, लेकिन पढ़ने के इरादे से निकले ही तो तालिब इल्म है, तालिब इल्म के लिए पैरों पर फरिश्ते बिछाते हैं। और जंगल के में बसने वाले दरिंदे, परिंदे, बिलों में रहने वाले कीड़े मकोड़े, सांप, दरिया में रहने वाले मछलियां, सबके सब दुआ करते हैं उनकी मगफिरत की और दुनिया में आखिरत में कामयाबी की। इतने लोग बैठे हैं, 70% लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुरान पढ़ने नहीं आता है। दाखिला लो ना, इसमें दाखिला लो। ये छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी, इन पर कुरान पढ़ना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, फिर भी ये लोग आते हैं। और आप पर फर्ज है, आप पर फर्ज है और आप नहीं आते हैं सीखने के लिए। आ जाओ, दाखिला लेने के लिए आ जाओ, पढ़ो, शोबे बालिगान में दाखिला लो। अपनी घर की औरतों से कहो मदरसा है वहां जाकर दीन सीखो, हफ्ते में तबाह। यहां जो मस्जिद अतीक के पीछे स्लम में जो मदरसा है वहां असर के बाद से लेकर मगरिब तक मंगल के दिन दीनी बातें होती हैं। कोई आलिम आपके सामने बैठकर बयान करेंगे, दीन सिखाएंगे। और वहां फोर्थ की रस्म में जो मदरसा है वहां पर पीर के दिन असर से लेकर मगरिब तक घर की औरतों को उनसे मुताल्लिक जुड़े हुए मसाइल बयान करके दीनी शऊर पैदा करते हैं, इस्लाही मजलिस कायम करते हैं। अपनी घर की औरतों से जाकर कहो कि वहां दाखिला लें और सुबह में शाम में जब मौका मिलता दाखिला लें, अपने घर के अंदर शऊर पैदा करें और अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करो। यहां एक मदरसा है, इसमें 24 घंटे रहकर हिफ्ज की तालीम हासिल करने वालों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा है। सुबह शाम कुरान शरीफ सीखते हैं, उनके लिए भी दाखिला है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 800 बच्चे पढ़ते थे। 800 बच्चे बड़ी तादाद है 800 बच्चों की, लेकिन मोहल्ले के एतबार से हम देखा जाए इतना बड़ा मोहल्ला है, इतने बड़े मोहल्ले में सिर्फ 800 बच्चे ही कुरान शरीफ पढ़ते हैं, मदरसे में आकर दाखिला लेते हैं। यहां तो एक एक घर के हिसाब से एक एक बच्चा अगर दाखिला लें तो होंगे 2-3 हजार घर हमारे मोहल्ले में। कोई भी घर सीट का नजर नहीं आता है, पूरे फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ तक जाता है। एक एक घर से एक एक बच्चा भी आ गया तो कितनी बड़ी तादाद हो जाएगी पढ़नों की। जरूरत इस बात की है कि हम तवज्जो दें। घर के बुजुर्ग कल से मदरसा खोल रहा है, अपने बच्चों को दाखिला करें घर में लाकर। मैं आपको एक फजीलत बयान कर दूं, किताबों में लिखा है जो दादा, जो नाना, जो बाप, जो घर का सरपरस्त अपने बच्चे को, अपने नवासे को, अपने पोते को, अपने मोहल्ले के किसी बच्चे को तश्कील करके मदरसे में दाखिल कर दिया और वो औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और इत्तिफाक से उसकी वफात हो गई। अगर इत्तिफाक से कब्र में जाने के बाद उसके नामा अमाल दुरुस्त नहीं थे तो यहां बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, कहेगा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा रहीम है कहेगा, तो उसे अजाब के फरिश्ते अजाब देना चाहेंगे तो अल्लाह कहेगा नहीं भाई, उसका पोतरा, उसका नवासा, उसका बेटा, उसके मातहत में रहने वाला मुझे रहमान कहता है, मुझे रहीम कह रहा है, मुझे रहम करने वाला कहता है और इसकी बरकत, इसके कोशिश से ही वो मुझे रहमान कह रहा है, उसकी कोशिश से मुझे रहीम कह रहा है। मैं कैसे उसे अजाब दूं? इस बच्चे की बरकत से उसे अजाब कब्र हटा दो। कितनी बड़ी फजीलत है। हर मोहल्ले का यहां बैठे हैं ना, सबके सबसे दरखास्त करूंगा कम से कम एक एक बच्चे को लाकर मदरसे में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे खानदान के बच्चे को दाखिल करो, तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे को दाखिल करो। जो बच्चा रास्तों में मदरसे के वक्त में, स्कूल के वक्त में बैट गेंद, बल्ला और गेंद लेकर खेलता फिर रहा है, उसे समझा कर लाकर मदरसे में दाखिल करो। वो बच्चा पढ़ेगा तो सवाब आपको मिलेगा। इस साल आपको उससे अज़ाब खबर से अल्लाह ताला नजात देंगे, उस बच्चे की बरकत से जन्नत में दाखिल हो जाएं। इसलिए हर एक से मैं गुजारिश करूंगा कम से कम ये हफ्ता जो हमारा है ना, तालीमी हफ्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये हफ्ता हमारा तालीमी हफ्ता होना चाहिए। हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान, हर एक औरत की फिक्र हो कि हमारा बच्चा, हमारे मोहल्ले का बच्चा मदरसे में दाखिला ले ले।
تعلیمی ہفتہ ہونا چاہیے. لوگ بہت سے ڈے گزارتے ہیں, بہت سے ویک گزارتے ہیں, مختلف قسم کے ویک, مختلف قسم کے ڈے گزرتے ہیں. آپ تعلیمی ویک گزاریے, تعلیمی ہفتہ گزاریے کہ ایک فکر ہو کہ ہمارا ہر بچہ مدرسے میں, محلے کا ہر بچہ مدرسے میں پڑھیں اور تعلیم حاصل کریں. بہرحال آخر میں میری یہی گزارش, میں شروع میں بات کیا تھا, زندگی میں تبدیلی لائیں, زندگی میں تبدیلی لائیں. یہ رات میں دیر سے سو کر دن میں دیر سے اٹھنے کی اس بیماری کو ختم کریں, اس عادت کو ختم کریں. یہ تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی ہے. آج اس مجلس میں طے کریں انشاءاللہ رات میں جلدی سوئیں گے انشاءاللہ, صبح میں جلدی سے اٹھیں گے انشاءاللہ. فجر کی نماز میں آپ لوگ موجود ہونا چاہیے. میرے بزرگوں, میرے نوجوان بھائیوں, کیا ہو گیا تم کو؟ رمضان مبارک میں مسجد بھری رہتی تھی, اب کیا ہے 3-4 صفوں میں آ کر کھڑے ہو گئے. بڑی شرم کی بات ہے. یہ در و دیواریں, یہ صفیں, یہ در و دیواریں, یہ صفیں, یہ مسجد کے ستون اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہوں گے, فریاد کر رہے ہوں گے. کیا صرف رمضان کے مسلمان تھے آپ؟ رمضان کے مسلمان تھے, رمضان کے بعد بھی مسلمان, رمضان میں بھی مسلمان, مریں گے تو بھی مسلمان, مر کر اٹھیں گے تو بھی مسلمان رہیں گے انشاءاللہ. آئیں گے فجر کی نماز سے کل کو, نوٹ کریں گے ہم انشاءاللہ کون کون آتے ہیں, دیکھیں گے. اور فجر کی نماز میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اشراق کے وقت تک بیٹھ کر کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں اور 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شام تک اس کی دنیا کی ضرورتوں کو بھی, اس کی آخرت کی ضرورتوں کو بھی پوری کر دیں گے. آج ہم بہت محتاج ہیں بھائی, ہر اعتبار سے ہم محتاج ہیں. تعلیم اعتبار سے محتاج, معاشی اعتبار سے محتاج, عزت کے اعتبار سے محتاج, ہر اعتبار سے ہم محتاج ہیں. آ جاؤ اللہ کے گھر میں 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ لیے, اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کرو. مجھے مایوسی نہیں ہونا چاہیے, کل آپ کو میں مسجد میں نہ دیکھوں تو بڑی مایوسی ہوگی کہ کیا اتنا بولنے کے باوجود ہمارے بزرگوں کو سمجھ میں نہیں آیا, ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آیا. یہ بات ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے. آپ آئیے, اللہ کے گھر میں آئیے, ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ, آخرت کی ضرورتیں پوری ہوں گی. آج یہ دنیا والے جو ہمارے طرف قلم اٹھا رہے ہیں, قلم لکھ رہے ہیں, جس سے ذرا طاقت ہے وہ ہمارے خلاف بول رہا ہے, ان کے منہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.